الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی ونڈدا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کے کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات صدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے، اور وہی کہ جس نے دل عطا کیا، وہی کہ جس نے آنکھ عطا کی، وہی کہ جس نے روح عطا کی، وہی کہ جس نے جسم عطا کی۔ جناب من بندہ سوچتے ہوئے حیران نہیں ہوتا کیا روح اپنی ملکیت آپ کے تحت اس بدن میں آئی ہے؟ تو بندہ کہتا ہے نہ روح اس کی ملکیت ہے نہ جسم اس کی ملکیت ہے، تو بندے کی ملکیت کیا ہے؟ تو عاشق کہتے ہیں جو رب کا ہو جائے اس کی ملکیت پوری کائنات ہوتی ہے، جدھر جدھر رب کی حکومت ہے ادھر ادھر بندے کی درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جن کو دیکھ کے لوگوں نے دھڑکنا شروع کیا، جن کو دیکھ کے آنکھوں کو حسن کا پتہ چلا کہ حسن کس بات کی دلالت ہوتی ہے۔ ارے وہ یوسف والے تھے جو یوسف کو دیکھ کے حسن کا معیار سمجھتے گئے، لیکن جس نے میرے ڈھولڑ کو دیکھا دیکھ کے کہنے لگ گئے آنکھ نے اتنا حسن دیکھا ہی نہیں جتنا حسن میرے مصطفیٰ کا۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے، اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں ہو کی معرفتیں دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے، خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جناب من کدی کا علاقہ ہے، اردو ذرا کم سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن جن کا ذوق بلند ہو جائے، جن کا سخن بلند ہو جائے، جن کی آواز پرسوز ہو جایا کرے، جناب وہ بیلے پر بیٹھے بھی ہوں تو ان کی آوازوں سے کوئل بتاتی ہے کہ کسی کو بولنا نہ آتا ہو، لیکن میں کوئل سے اگر کوئی درد لینا چاہتا ہے تو پہاڑوں کا رخ کر لے۔ جناب من درد کی ضرورت ہو نہ شہر سے فرق پڑتا ہے نہ گاؤں سے فرق پڑتا ہے، باجی فرق کس سے پڑتا ہے؟ دل کشکول میں لے کے ماہی کے قدموں میں رکھ دو، دل کو مسکرانا بھی آ جاتا ہے، خوشبوئیں بکھیرنا بھی آ جاتا ہے۔ عشق اس کفن کو کہتے ہیں جو روز روز نہیں پہنا جاتا، عشق وہ کفن ہے جو ایک دفعہ بندہ پہن لے پھر اتارا نہیں جا سکتا۔ عشق اس بلندی کا نام ہے جس پر بندہ چلا جائے پھر اس کو زوال کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قاضی کیوں نہیں ضرورت پڑتی؟ جس کو نینوں کے دیدار کا شوق لگ جائے اس کو دولت سے کیا فرق، جس کو نینوں کی پیاس لگ جائے اس کو دنیا کے کھانے سے کیا مطلب، اور جس کو ڈھولن مائی کے عشق کا وہ ثمر مل جائے اس کو حقیقت و معرفت کی کیا ضرورت۔
لطف عبادت کی جانے، جس کو محبوب کا جناب دیدار مل جائے، نہ وہ علم کی بحث میں پڑتا ہے، نہ وہ عقل کی بحث میں پڑتا ہے۔ تو قاری صاحب ذرا بند کر دو کہ آواز تھوڑی کھول دو، پنجابی میں اس لیے کہا کہ سمجھ جائے۔ جناب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کی حسن کی انتہا نہیں، جن کے قد کی انتہا نہیں، جن کے احترام کی حد نہیں۔ میں نے اپنے استادوں سے پوچھا کہ سعودیہ میں کبھی کبھی جائیں تو مدینہ شریف حاضری ہو تو ایک شخص بار بار کہتا ہے کہ ادھر نہ کھڑا ہوا کرو، ایک حد ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے سلام کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے درود پڑھنے کی۔ میں نے اپنے استادوں سے عرض کی کیا کوئی حمد و ثنا کی حد بھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حدیث قدسی ہے کہ یہ تمام درخت دنیا کے اگر قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اس کی حمد کی صفتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا عرض یہ ہے وہ تو خالق ہے، شانوں والا ہے، مالک ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ قدوس ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ سبحان ربی الاعلی ہے، اس کی شان وراء الورا ہے، ختم نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا محبوب کی شان کے بارے میں کیا ہے؟ کہ وقت کی فکر نہ کرو، لمحے کی فکر نہ کرو، لہجے کی فکر نہ کرو، ذوق کی فکر نہ کرو، کمالات کی فکر نہ کرو، عمل و حکمت کی فکر نہ کرو۔ تو میں نے کہا فکر کس چیز کی کروں؟ کیا جان کی فکر کروں؟ کیا جان کی کیا قیمت ہے؟ جب محمد کا ذکر آ جائے سانس بھی محمد محمد کرتی رہے، دل بھی محمد۔ عشق کا اصول یہ ہے کہ تمہارے رنگ رنگ سے ماہی نظر آئے، تمہارے انگ انگ سے ماہی نظر آئے۔ جناب من وہ کیسا عاشق کھانا دشمنوں کے ساتھ کھائے اور باتیں اس محلے والے کی کریں، اور عاشق یہاں کہتا ہے کہ جو ذات مصطفیٰ کو مانتے نہیں، جو ذات مصطفیٰ کو مانتے نہیں، وہ لوگ یہ جان لیں کہ ہم ان کو جانتے نہیں۔ ارے عقل کو پتا ہے جس کا چہرہ دیکھنا ہے اس کی شناخت ہو جانی ہے۔ آپ داڑھی وال میں آئیں تو آپ کو کہیں داڑھی وال ملیں گے، کہیں بورے ملیں گے، نیت کو دیکھ کے نیت کی پہچان ہو جائے گی۔ جناب من قاری صاحب کو دیکھ کے قاری صاحب کی پہچان ہو جائے گی، امام مسجد کو دیکھ کے امام مسجد کی پہچان ہو جائے گی۔ یعنی پہچان ہونے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، جس کا عقل ہو۔ ارے دیوانے کو کسی کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ امام مسجد ہے یا شراب کے ٹھیکے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جس کو عقل ہو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ آؤ مدینے والے کے قدموں میں چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں پہچان کا معیار کیا ہے؟ جو رب کا ہو جائے وہ تمہارا ہے، جو محمد کا ہو جائے وہ تمہارا رہبر ہے۔ پہچان یہ نہیں کہ شکل و صورت دیکھ کے اس کو پہچان لو، پہچان یہ ہے کہ اس کی صورت دیکھ کے تمہیں محمد یاد آ جائے۔ جناب پہچان یہ نہیں کہ تم اس کی صورت دیکھ کے اس کا ہنر پوچھو، ارے پہچان یہ ہے کہ تم اس کے قریب جاؤ اور محمد کی خوشبوئیں آنے لگ جائیں۔ علم اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جاہل سوچ کے بات کرتا ہے، جناب عقل اس چیز کی دلالت ہے کہ بیوقوف بات کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچتا ہے کہ اس کے فہم و فراست کے دریچے جدا ہے۔ لیکن عاشق اس بات کا اعتبار نہیں رکھتا، عاشق یہ نہیں کہتا تب بات کروں یا جب بات کروں، عاشق کو یہ سوچ ہی نہیں ہوتی۔ کہا جی عاشق کو سوچ کیا ہوتی ہے؟ کہا عاشق کو سوچ یہ ہوتی ہے وہ سامنے بیٹھا رہے، میں اس کو دیکھتا رہوں اور اس کی نگاہیں مجھے فیض عطا کرتی ہیں۔ معراج دیدار کا وہ ذوق پیدا کرتا ہے، معراج وہ گھڑیاں ہیں جو انسان کو وہ شوق عطا کرتی ہے۔
معراج وہ نور ہے جو انسان کے دل میں وہ سرور پیدا کرتا ہے۔ جناب من کسی سے پوچھیں کیا ڈگری لے کے آئے ہو تو کہے گا جی میٹرک پاس ہوں، 8ویں فیل ہوں، 12ویں پاس ہوں، ایم اے ہوں، ایم فل ہوں، پی ایچ ڈی ہوں۔ عاشق سے پوچھو تمہاری ڈگریاں کیا ہے، وہ کہتا ہے 1 آنکھ 1.25 لاکھ دی بولیا سارا یار دولت کی بنسی۔ اور عاشق کہتا ہے جو محبوب کا چہرہ دیکھ لے اس کی ڈگری یہ ہوتی ہے، اس کی زلف واللیل ہے، اس کی آنکھ مازا کے ڈورے ہیں، اس کا چہرہ بددوہا ہے، اس کا سینہ علم نشرہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کے قدم خیروں والے ہیں، اس کے نالین برکتوں والے ہیں۔ لوگوں کی تعلیم کا معیار اور عاشق کی تعلیم یہ ہے کہ میرے سجن کا حسن ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آؤ مصطفیٰ کے در پہ چلتے ہیں، جس در سے خوشبوئیں آتی ہیں، جس در سے نور ملتا ہے، جس در سے جناب من عزت ملتی ہے، جس در سے احترام ملتا ہے، جس در سے کرم ملتا ہے۔ ارے یہ تمہارے اوپر نہیں کہ تم کیا ہو، یہ محمد پر ہے کہ وہ تمہیں کتنی نگاہوں میں رکھتا ہے۔ جناب من مدینے پڑھیں تو عاشقوں سے پوچھے کوئی عشق تو بتاؤ، کوئی محبت تو بتاؤ، کوئی دل بری تو بتاؤ، کوئی ایسا ذوق بتاؤ کہ جس کو دیکھ کے ہمارا بھی ماہی کے ساتھ دیدار کا طریقہ بحال ہو جائے۔ تو آؤ اماں عائشہ صدیقہ کے در پر چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بی بی عائشہ پاک کوئی ایسی بات بتائیں جو روح کو ٹھنڈک عطا کر دے، جو روح کو تازگی عطا کر دے۔ جناب من گرمیوں میں روح افزا پئیں، ٹھنڈا پانی پئیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں سستی ہو چائے یا کافی پئیں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اور عاشق اس اصول میں زندگی نہیں گزارتے، یہاں درود پڑھتے چلے جاؤ۔ عاشق کو تازگی کی ضرورت نہیں، مدینے کی ہوا اس کے لیے کہا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑا بکلا چو ہتھ کر دو تے مدینے ال نگاہ کرو۔ جب مدینے والے کی طرف نگاہ ہو جائے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تمہاری نگاہ حافظ آباد ہو تو موبائل کھول کے دیکھتے ہو کون سا رستہ بند ہے یا کون سا رستہ کھلا ہے۔ جتنے بھی لاٹھی خان ہو حکومت رستہ بند کیے ہو تو کوئی گزرنے نہیں دیتا۔ یہ تو اس دنیا کے معاملے ہیں، جس کا رستہ مدینے والا بند کر سکے ارے جنت اس کو قبول نہیں کرتی، اور جس کو مدینے والا بلا لے دنیا والے اس کو روک نہیں سکتے۔ تو بی بی عائشہ سے پوچھا عشق کیا ہے، رونقیں کیا ہے؟ کہا ایسا بھی کبھی عشق دیکھا کہ جس سے دل کو سرور مل جائے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں ہم نے ایک بکری کا بچہ رکھا ہوا تھا، تو بچپن میں ہمیں ذرا اس کے خوراک کی فکر ہوا کرتی تھی، لیکن جو جو وہ بڑا ہوا وہ باہر چلا جایا کرتا تھا، چراگاہوں میں خود چر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ تو کہا جی اس میں بات معرفت والی کیا ہے؟ کہا وہ باہر تب جاتا تھا جب محمد حجرے سے تشریف لے کے جاتے تھے، اور جب سونا ماہی حجرے میں آ جایا کرتا تھا تو بی بی عائشہ کہتی ہیں وہ میمنہ بیٹھ کے محبوب کی طرف تکتا رہتا تھا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا اے محمد جب آپ باہر ہوتے ہیں تو یہ باہر ہوتا ہے، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو یہ گھر میں ہوتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس کی عادت تھی مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ کر پیار اور محبت کی چاشنی مانگا کرتا تھا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کا جانور آپ سے پیار مانگنے آئے، کیا دودھکار دیں گے؟ جانور کسی بھی نوعیت کا ہو۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سخیوں کا سخی ہو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، جو تاجوروں کا تاجور ہو، جو عزت والوں کو عزت عطا کرنے والا ہو، جب اس کے در پر میمنے کا بچہ آ جائے تو وہ دست شفقت پھیر کے کہتا ہے تیری نہ نسل ختم ہوگی نہ تیری اصل ختم ہوگی۔
पुराने जमाने में कई ऐसे जानवर मौजूद थे जो आज नहीं पाए जाते। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, क्या आपको वो सुबह वाली चिड़िया अब नजर आती है कि जो उस हम बचपन में सुबह सुबह वो गुड मॉर्निंग करने के लिए चहचहाती थी? नहीं, आज नहीं नजर आती। क्यों नहीं नजर आती? माहौलियाती आलूदगी की वजह से, उसकी चहचहाहट से लोगों ने तंग आया और इंटरनेट की सर्विस ने उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, उसकी नस्ल में पता नहीं कोई बरकत हो या ना हो, कयामत तक न तुम्बे को कोई मिटा सकता है, न मेमने को कोई मिटा सकता है। काजी क्यों नहीं मिटा सकता? का एक को इब्राहिम की निगाह मिल गई, एक को मोहम्मद की दस्ते शफ़क़त अता हो गई। मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि जन्नत में सिर्फ हलाल जानवर जाएंगे। 10 ऐसे जानवर हैं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, मुस्तफ़ा करीम का वो गदा मुबारक और दीगर इस तरह के हुदहुद, वो चींटी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ऐसे जानवर जनाब मन वो जन्नत में जाएंगे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, सोनियो सारे इसी हालत में जाएंगे? कहा नहीं, जो हराम होंगे वो हलाल बनकर जाएंगे। का हलाल की सूरत क्या होगी? का जब से इन्होंने हमारी गुलामी करने सीख दी, हमने भी इनको फजल अता कर दिया। का जब से ये हमारे लड़ लगे हैं, हराम जानवर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, रब उसे दुम्बे की सूरत में जन्नत अता कर देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, नबियों से भी निस्बत हो, हलाल ना हो तो जन्नत नहीं मिलती। जनाब मन, इस दौर में हलालियत ये नहीं कि तुम्हारा बाप एक है, इस दौर में हलालियत ये है जुबान जितनी बार चले या मोहम्मद का विर्द करती नजर आए। आओ मदीने वाले के कदमों में चलते हैं। अब बात जानवरों की छिड़ी गई है तो मुस्तफ़ा करीम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, सोनिया ऊँटनी बीमार हो गई है, नजरों निगाह फरमाएं, मस्तियां करने लग गई है। तो मुस्तफ़ा करीम ने सखावत की, वो बाप बांधे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज के मौलवी को कहें कि अज़मत वालिदैन पर तकरीर करे तो अपने शेड्यूल की 10 डायरियाँ दिखाता है। आज के पीर को निगाह का हुक्म करें तो जनाब अर्ज करें तो वो अपनी निगाह के लिए भी 10 शेड्यूल की डायरियाँ देखता है। लेकिन मेरा मोहम्मद, जिसकी शहानत जैसी किसी की शहानत नहीं, जिसकी बादशाही जैसी किसी की बादशाही नहीं, अरे बंदा बड़ा हो, छोटे कामों में नजर आए तो लोग कहते हैं इसको तो कोई काम नहीं है, वेला है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम वो ज़ात हैं, मुस्तफ़ा करीम वो शहनशाह है, लोगों की कामों की तरफ नहीं देखते थे, मोहम्मद की सखावत की तरफ देखते थे। लोग कहते हैं नहीं हम सगे मदीना हैं, हम सगे मदीना हैं। तो आओ, उनको भी ना पता हो, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि क्यों कहते हैं कि वो सगे मदीना हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब मुस्तफ़ा करीम गए ना तो ऊँटनी ने देखा कि ढोलन घर आ गया है, और जिसका सखी उसके घर आ जाए, जिसका ताजवर उसके घर आ जाए, और जिसको साकी खुद मैं पिलाने के लिए मैं खाना छोड़ के बाहर आ जाए, तो फिर मैं खाने की इज्जत नहीं रहती, उस मैं ख्वार की इज्जत बढ़ जाती है। जिसका साकी उसके घर आ जाए, तो वो मस्ती में खड़ा होके मुस्तफ़ा के कदमों में गिर गया। तो ऐसे महसूस हुआ जैसे सजदा कर रहा है। जनाब सदीक़ अकबर सदाकत के शहनशाह बोल उठे, कहा सोनिया ये जानवर हो के आपको पहचान गया है और आपको सजदा कर रहा है, क्या हमें इंसानों को इजाज़त नहीं? तो मुस्तफ़ा ने कहा नहीं, जानवरों को इजाज़त है कि वो मुस्तफ़ा को सजदा कर सकते हैं। ये इंसानों के लिए मावरा है, उनके लिए हुक्म इलाही ये है कि जब तक पेशानियों में सजदे की कुव्वत रहेगी उस रब को सजदा करता नजर आए। तो लोगों ने कहा हम सगे मदीना हैं, हम मदीने के कुत्ते हैं। जब भी जगह मिलेगी आस्ताना यार पे अपनी पेशानी रगड़ रगड़ के कहेंगे हम तेरे दर के कुत्ते हैं, हमें इंसान होना इज्जत नहीं, हमारे लिए इज्जत है कि तेरी गलियां मिल जाए। आप अभी भी मेरे ज़ौक़ तक नहीं पहुंचे। जनाब मन, इंसानों में जानवरों की बातें करना
شوق کی علامت ہے، کیونکہ جس ڈیرے دار کو گھوڑے کا شوق ہو اس کے گھر میں بیٹھ کے پتہ چلتا ہے پانچ کلیان کون سی ہے، امیت کیا ہے، ارے مشکا کیا ہے، سفید رنگ والی کا کیا شان ہے، پانچ کلیان کون سی ہوتی ہے، تھیروبریڈ نسل کون سی ہے، دیسی کی علامت کیا ہے، اور جس کو کتے کا شوق ہو وہ گلٹریا دیکھ کے کہتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں انسانوں میں بیٹھ کے جانوروں کی بات کرنا شوق کی علامت ہوتی ہے، لیکن محمد کے غلاموں میں بیٹھ کے جانوروں کی بات کرنا اس چیز کی دلالت ہوتی ہے۔ اے انسانوں اپنے شعور کو نہ دیکھو، جس کو محمد کی غلامی مل گئی کتابیں کہتی ہیں اے اٹھنی عزت اس لیے سلامت ہے کہ محمد کی غلامی رکھتی ہے۔ ارے مالک بڑا ہونا چاہیے، بادشاہ بڑا ہونا چاہیے، شہنشاہ بڑا ہونا چاہیے، اور یہ دل اس کو بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ جب بڑا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، دل کو کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹا ہونا چاہیے۔ تو کسی کو لوگ کہیں نا تیرا دل بڑا چھوٹا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ کنجوس ہے، یہ وہ والا دل چھوٹا نہیں، دل ایسے چھوٹا ہونا چاہیے، محبوبہ سانس آئے تو تیری ثنا ہو، زبان چلے تو تیری ثنا ہو، سماعت آئے تو تیری ثنا ہو۔ اس دل کی سخاوت کا کیا کرنا؟ جو مدینے والے سے دور رہے دل تو اس کا چھوٹا ہوتا ہے۔ سونیاں اتنے لمحے ہو گئے تیری ذات سے دور ہوئے، یوں آنکھیں بند کرنے دینا۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کو دل بر کی دل بری مل جائے آنکھ مرضی سے نہیں کھولتے، آنکھ مرضی سے بند نہیں کرتے، اور دل بر کی اجازت ہو تو کہتے ہیں ارے پتہ ہوتا ہے باپ کو وہ اس بیٹے کو جلدی چیز لے کے دیتا ہے، کیوں جی اس کو ماں کہتی ہے اس بیٹے کو تھوڑی لے کے دی ہے، اس کو زیادہ لے کے دی ہے، تو باپ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں اس کا دل تھوڑا ہے۔ ارے باپ کو پتہ چل جاتا ہے میری اس اولاد کا دل تھوڑا ہے۔ اے سخیوں کے سخی، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، سخاوت تیرے در کے صدقے بڑی عطا ہوئی ہے، پر اس دل کو اتنا نرم کر دے کہ یہ تیرے آنگن میں پھول بسانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین، اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین۔ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی نگاہوں کا طالب ہوں، بندہ ذرا چھوٹا ہوں لیکن عرض بڑی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بندہ چھوٹا بھی ہو، سخی بڑے ہوں، بادشاہ بڑے ہوں، تو بندے کے قد سے فرق نہیں پڑتا، محبوب کی لاجپالی سے فرق پڑتا۔ جناب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی نگاہوں کا طالب ہوں، آپ کی سوچوں کا طالب ہوں، آپ کے دل کی دھڑکنوں کا طالب ہوں، کیونکہ وہ محفل میں آتا نہیں جس کو محفل کا ذوق نہ پتا ہو۔ جناب من گھر سے پتا ہوتا ہے ولیمے میں جانا ہے تو ولیمے جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، برات میں جانا ہے تو برات والے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جناب مہندی میں جانا ہو تو مہندی والے کپڑے پہننے جانا ہوتا ہے، کسی کی پارٹی ہو تو پینٹ شرٹ بھی چل جایا کرتی ہے، لیکن جمعے کی نماز پڑھنی تو خوشبو لگانی پڑتی ہے، کپڑے سوارنے پڑتے ہیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو مدینے والے سے ملنا ہو اس کا ذوق یہ ہونا چاہیے سونیا یہاں فاصلوں سے مطلب نہیں، تیرے نگاہ کی مہربانی ہے۔ آنکھ بند کرنے پہ اپنا مکھڑا دکھا دے، آؤ اس میں خانے میں چلے، آؤ اس ذوق کی طلب کرنے کے لیے اس مدینے والے کے قدموں میں جائیں کہ جس کے قدموں میں جانے آنے والا خیر کی دلالت ہوتا ہے۔ جناب من بندہ جتنا بھی شر والا ہو اس کے شر کو نہ دیکھیں کہ اس کا استاد کون ہے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں دنیا مدینے میں ایک بہت فاش کو عورت تھی، فاشی ان کے گھر کا مشرق و مسلک تھا، تو مصطفیٰ کریم کے پاس ایک دفعہ بنا ہوا گوشت آیا جس کو آج کل کے دور میں ذرا باربیکیو کہا جاتا ہے، تو مصطفیٰ کریم کھا رہے تھے، تو وہ عورت چلتے چلتے نا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی،
لوگ کہتے ہیں فحاشی کی وجہ سے کہا ہوگا، مجھے لگتا ہے دل بری کی وجہ سے کہا ہوگا۔ انہوں نے یہ سوچا، اے مصطفیٰ کریم نے ایک لقمہ اٹھا کے اس کو پیش کیا کہ عورت لے لے تو بھی کھا لے۔ مصطفیٰ کردار کو نہیں دیکھتے تھے، مصطفیٰ اعمال کو نہیں دیکھتے تھے۔ ارے سخی کی عادت نہیں ہوتی کہ سائل کو دیکھے، سخی تو اس کو دیکھتا ہے جو اس کے در پر آ جائے، سخی اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کس کے در پہ گئے تھے؟ وہ کہتا ہے سخی کے در پر گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیا شناختی کارڈ پیش کیا، کوئی حوالہ دیا؟ کہا نہیں، میں اس کا بن کر گیا، اس نے اس کا بن کر مجھے عطا کر دیا۔ جناب مصطفیٰ کریم نے ایک لقمہ اسے عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے بدتمیزی سے کہا، لوگ کہتے ہیں اس نے بے لحاظی سے کہا، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس کو دل بری کا نام دوں۔ تو جناب من اس نے کہا سونیا یہ نہیں چاہیے جو تیرے منہ میں ہے وہ چاہیے، سونیا یہ نہیں چاہیے جو تیرے دندان مبارک کے نیچے ہے وہ چاہیے۔ جناب من جب مصطفیٰ، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں فَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے سونیا سائل کو جھڑکیاں نہ دینا۔ رب کو پتا تھا سائل کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، اب سوال کرنے والے نے سوال کر دیا سونیا مجھے لقمے سے مطلب نہیں، مجھے تو اس چیز سے مطلب ہے جس کو تیرے منہ کی نسبت ہو جائے۔ تو مصطفیٰ کریم نے جب اس کو عطا کیا، سخیوں نے مہربانیاں کی، بادشاہوں نے عطاؤں کے دروازے کھول دیے۔ ارے یاد رکھیں دنیا کی کل کائنات کی سخاوتیں ایک طرف اور محمد کا مسکرانا ایک طرف۔ میرے جملے کو سنیے گا، علماء بیٹھے ہیں، کل کائنات کے دولت اور چرند و پرند، رب کی خلقت، رب کی کائنات ایک طرف اور میرے ڈھولن کا مسکرانا ایک طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے کسی کے لیے لولو مرجان نعمت، کسی کے لیے آنکھ نعمت، کسی کے لیے دل نعمت، کسی کے لیے جسم نعمت۔ بندہ محمد کے عاشق سے پوچھے تو وہ کہتا ہے جتنی سونی نعمت محمد ہے نا، نعمتوں کو بھی مزہ آ گیا کہ محمد ہمیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم نے سخاوت سے اسے دیا نا تو اس نے زندگی میں فحش کوئی نہ کی، اور علماء اس میں بحث کرتے ہیں خاندان فحاشی کی وجہ سے مشہور تھا۔ لقمہ ایک نے کھایا، محبوب کے شوق میں سارے تڑپنے لگ گئے۔ یاد یہ ہو حلال کا ایک قطرہ بھی تمہارے بدن میں آ جائے تو تم قبر میں بھی چلے جاؤ، جناب من قبر کی مٹی بھی بتائے گی اس میں کوئی عام نہیں آیا، اس میں محمد کا دیوانہ رب نے بھیجا۔ میں نے پچھلے دنوں بھی فارسی کا یہ شعر بڑا رگڑ رگڑ کے پڑھا، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بر این ذوق کہ پیش یار می رقصم۔ ارے خسرو کو کسی نے پوچھا ہر وقت ناچتا رہتا ہے، مست رہتا ہے، نہ تیری تال کا کسی کو خیال ہے نہ تیری چال کا کسی کو خیال ہے۔ ہم مستی میں قدم اٹھایا ہو تو لوگوں کی نظر میں بندہ گر جایا کرتا ہے، جناب رقص کیا ہو تو بلے شاہ کو کئیوں نے تانا دیا، لیکن بلے شاہ نے کہا تانوں کی طرف نہ دیکھو، شاہ عنایت کی جاری کی طرف۔ تو ادھر خسرو سے کہا گیا خسرو نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، اتنا رقص میں کیوں مست ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ناچنا ایسے ہی نہیں آیا، مگر نازم بر این ذوق کہ پیش یار می رقصم۔ اس نے کہا تم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہتے ہو ہماری مدد کرو، تو جو مدد کر دے اس کو سجن مان لیتے ہو۔ میں نے کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جب بھی جھولی پھیلائی ہے آمنہ کے لال کے آگے پھیلائی ہے، اور تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تمہیں مال کی ضرورت ہے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور میں نے جس کے در پر اپنی یہ جھولی پھیلائی ہے میں نے اس سے بھی در کی دولت نہیں مانگی، در کی خیرات اس کے نیز مانگ لی ہے۔ کہتا مگر نازم پر این ذوق کہ پیش یار می رقصم، کہا ہر کسی کی نفاست ہوا کرتی ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی عرض کی بات ذرا میرے معیار کی نہیں،
لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. کچھ ڈھولیے مشہور ہوتے ہیں صرف ڈھول بجانے کے لیے، اور کئیوں کو ایٹمیں لگانی بھی آتی ہے. کوئی دانت میں ڈال کے بجائے گا، کوئی گلے میں ڈال کے گھمائے گا، تاکہ پتہ چل جائے مجھے جناب صرف ڈھول بجانا نہیں آتا، اس کے انداز بھی آتے ہیں. خسرو کہتا ہے مجھے صرف ناچنا نہیں آتا، ناچنے کے آداب بھی آتے ہیں، رقص کے آداب بھی آتے ہیں. کہ رقص کا آداب کیا ہے؟ مگر نازم بر ایزو کہ پیشے یار بھی رقصن کر کہتا ہے میں در در جا کے مستیاں نہیں دیتا، جب سے محمد کا در مل گیا ہے محمد کی نگاہ ہوتی جاتی ہے میں رقص کرتا چلا جاتا. میرا ناز تو دیکھو. ارے ناچ نہ جانے آنگن ٹھیرا، بڑے پرانے زمانے کی کہاوت مشہور ہے کہ کسی کو کوئی کام نہ آتا ہو نا، ساؤنڈ والے میں غلطیاں نکالے گا، سٹیج والے میں غلطیاں نکالے گا، گھر والے میں غلطیاں نکالے گا، لیکن جس کو یار کی باتیں کرنی ہو نہ ساؤنڈ کو دیکھتا ہے نہ ماحول کو دیکھتا ہے، سر جھکا لیا کرتا ہے. کوئی پوچھتا ہے باتیں کرنے آئے ہو کہ باتوں کا ماحول ہوگا تو زبان بولے گی. اب ماحول یار سے ملاقات کا ہے، پہلے میں خود تو ملاقات کر لوں پھر اس کی حمد و ثنا بیان کر کے زمانے کو بتاؤں گا. تمہارے مذہب کی ریت تم جانو، ہم تو دیکھ کے افطار کرتے ہیں. اور جنہوں نے روزے صرف آذان کی آواز سننے سے اور ککی کیڑی دیکھنے سے رکھے ہوں ان کے جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں. جس نے محبوب کے عشق میں بھوک کاٹنی ہو اس کا روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا. اور جناب من دنیا کا روزے دار روزہ توڑے اس کا فدیہ روزوں سے دیا جائے گا، مال سے دیا جائے گا. جس کا عشق کا روزہ ٹوٹ جائے نا جناب من، دنیا میں ایک پرانا بڑا مقولہ مشہور ہے، کہتے ہیں ہر چیز کی معافی ہے بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی. اور جناب من دنیا میں عشق میں بے وفائی یہ ہے، ایک دم غافل سو دم کافر سن مرشد سجا. جناب من عزت کا معیار یہ ہے، روشنی کا معیار یہ ہے، عقل و خرد کا معیار یہ ہے. تم کسی دنیا والے کے در پہ نہ بیٹھو، مدینے والے کی ہواؤں کے پیچھے چلنے شروع ہو جاؤ. جب مدینہ آ جائے گا رب تمہیں کامیاب بھی کر دے گا، دیدار بھی آ جائے گا. اب عرض کرنا چاہتا ہوں آخری 2 منٹ میری گفتگو کرے گے. عشق کی سلطنت ہر کسی کو بادشاہیاں نہیں دیتی، سارے نظام الدین اولیاء نہیں ہوتے، سارے عبد القادر جیلانی نہیں ہوتے، جناب من سارے جنید بغدادی نہیں ہوتے. لیکن جنید سے پوچھو تو صحیح اس کا حیا کیوں کیا ہے؟ کمزور تھا تو جنید کہتا ہے اس کا حیا نہیں کیا، میں نے اس محمد کا حیا کیا ہے جس کے صدقے کائنات میں عزت ہے. ارے فقر وہ دولت ہے، عشق وہ دولت ہے جس میں منصب سے مطلب نہیں. نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجلس میں کہاں بیٹھا ہوں، کا فرق یہ پڑتا ہے محبوب کے نالین ہو اور میرا سر اس پر قربان. نہیں محمل منگ دی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر. اوے میرے حاضر سر دے والے جے کوئی کے جمدی وسنیک چا پچھے اے کوڑ کو جی کنگالے، سردار دعا پہ آخ دمی میرے اٹھا دی چروالے. جناب من کتاب سے فرق نہیں پڑتا، سامنے رکھی ہو پڑھنا نہ جانتے ہو. بیوقوفوں کی عادت ہوتی ہے، بچے جب گھر میں کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ پڑھ رہے ہوں کسی شرارت میں لگے ہوں، تو جب والدین آ جائیں یا استاد آ جائیں تو بچہ جو ہے فوراً کتاب کو کھول لیتا ہے. وہ یہ غور نہیں کرتا کہ سیدھی پکڑی ہے یا الٹی پکڑی ہے. ارے گھر والوں کا یا استاد کا ڈر ہو جائے تو جناب یہ ہوش نہیں رہتا کہ حروف سیدھے ہیں یا الٹے ہیں. جن کو محمد کا عشق مل جائے، جس کو مصطفیٰ کی رہبری مل جائے، وہ دنیا کی فکر نہیں کرتا کہ مال و زر میں اتنی کمی ہے.
وہ یہ کہتا ہے آج فجر نہیں ملی، آج ظہر نہیں ملی، آج سانسوں کو درودوں کی ڈالیاں نہیں ملی۔ جناب من بڑے قد ہونے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، جس کی پیشانیوں نے محمد کے در کی غلامی سیکھ لی ہو۔ کہنے والے اس کو تاجور کہتے ہیں، وہ عظمت کہتا ہے مجھے شاہوں کے تاج و تخت کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ آپ کی نالین مل جائے، میری تاج بن جائے۔ اور عاشق کہتا ہے کملی والے تیری یاد اگر مجھے مل جائے، میرے دل کو وہ چین میسر ہو جو کسی کو نہیں میسر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وہ عشق عطا کرے، آنکھ کو بھی پتہ چل جائے، دل کو بھی پتہ چل جائے، روح کو بھی پتہ چل جائے۔ جناب من گاڑی وہی اچھی ہوتی ہے، آج کل الیکٹرک گاڑیوں کا رواج مشہور ہے، الیکٹرک موٹر سائیکل بھی آ گئے، ان کا اندر کیونکہ انجن نہیں ہوتا، صرف موٹر ہوتی ہے، اس کی آواز بھی نہیں ہوتی۔ تو میں نے ایک گاڑی کے شوقین سے پوچھا تم الیکٹرک گاڑیاں پسند کرتے ہو یا انجن والی گاڑیاں پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے الیکٹرک گاڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک شوق ہے جو بندے پورا کرتے ہیں۔ کاجی گاڑیاں وہ ہوتی ہیں جس کے شور سے پتہ چلے کہ جناب من کوئی چیز چل کے جا رہی ہے، کہ اس کو مرشد نہیں مانا جاتا جو آئے اور چلا جائے اور بندے کو پتہ نہ چلے، کہ مرشد وہ ہوتا ہے بندہ اجڑا ہوا ہو اور مرشد کے آ جانے سے حالات بدل کر کہتے ہیں اے بندے پہلے تو آپ تھا، تیرے مرشد کی نگاہ بھی تجھے مل گئی۔ گھر وہ سونا نہیں ہوتا جس کے گھر کے باہر سونا لگا ہو، گھر وہ سونا ہوتا ہے جس کے باہر لکھا ہو ھذا من فضل ربی۔ جناب من مکان وہ اچھا نہیں ہوتا جس کے در و دیوار سونے کے ہو، مکان وہ اچھا ہوتا ہے جس کے مکان پر مدینے والے کے نالین کی فوٹو لگی ہو، کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہاں میں اس تاجور کے گھر آئے ہیں تو پوچھے اس کا تاج کہاں ہے، کہ اس کا تاج محمد کی نالین ہے۔ جناب من کلیوں والوں کو بھی محمد کے عشق نے بادشاہیاں سکھا دی، اور تخت والوں کو بھی محمد کی ذات کی دوری کی وجہ سے رب نے وہ کنگالیاں عطا کر دی۔ ارے دولت مند جیب سے دولت مند نہیں ہوتا، جن کی دولت محمد کا عشق ہو، جن کی دولت محمد کی نگاہ ہو، جن کی دولت محمد کی زیارت ہو۔ جناب من دنیا کے ہر مال میں خسارہ ہے، محمد کے عشق میں نہ کسی کو خسارہ ہوا ہے نہ خسارہ ہوگا۔ ارے میرا محمد کریم یہ کہتا ہے اگر تمہیں کسی عزیز و اقارب کی دوستی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو تم نقصان برداشت کر لینا، میں محمد سخیوں کا سخی ہوں، کل قیامت والے دن اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا نقصان نہ پورا کروں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، واخر دعوانا الحمدللہ۔